أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هل من مستغفرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، مزید حاضر مزید امام حاضر مزید صدر مزید کمیٹی کو میرا سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے تک ہمیں پہنچایا، اور ہمیں اس بات کی سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عشرے کے اندر مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو 11 مہینے کے اوپر ایک ایسی فضیلت دی کہ جب رمضان المبارک کا سال کا 12 مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک مہینے کے اوپر ایک برکتیں فضیلتیں دی ہے، لیکن ایسا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قدر و قیمت اور اس کی برکت اللہ تبارک تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ اتنے فرشتے، جبکہ ایک جہنم کے ایک شعلے کو پکڑنے والے فرشتے ایک جہنم کے ایک شعلے کو 70,000 لگامیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے پکڑ کر جکڑ کے رکھے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ کر جکڑ کر رکھے، تو بتاؤ کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ایک جہنم کے شعلے کو پکڑ کر جکڑ کر رکھے تو فرشتوں کو تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ بیت المعمور، جہاں پر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کا قبلہ ہے، جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے آ کر طواف کر کے جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا، تو روزانہ 70,000 فرشتے جب آ کر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تو فرشتوں کا اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہوں گے۔ تو اتنے فرشتے جو آسمان پر بھرے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ عرش عظیم کو پکڑ کر رکھے ہوئے فرشتوں کو فرماتے ہیں جاؤ عرش عظیم کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ کہ روزے دار کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تو عظمت و بڑائی ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا عظیم ہے کہ ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات اللہ کی محتاج۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاند اور سورج کو بنایا، چاند اور سورج بھی اللہ کے محتاج، چاند کے اندر کی روشنی بھی اللہ کی محتاج، سورج کا چمکنا بھی اللہ سے محتاج، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ساری کائنات محتاج ہے۔ کل ارض السماوات اللہ کے محتاج ہے۔ سمندرات کو بنایا، سمندر بھی اللہ کا محتاج، سمندر کے اندر کی مخلوقات کو بنایا، سمندر کے اندر کی مخلوقات بھی اللہ کی محتاج۔ زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات کو بنایا، ساتوں آسمان کے اندر کی جو مخلوقات ہے وہ بھی اللہ کی محتاج، ساتوں زمین کے اندر کی جو مخلوقات اللہ نے بنایا وہ بھی اللہ کی محتاج۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میری محتاج ہے، اور یہ سب جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ میں انہیں ایک سانس لینے کا موقع دیا، زندگی گزار رہے بندے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لیکن تو میری مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار لیتا تو کر لے، تیری من چاہی زندگی گزار لیتا تو گزار لے، رب چاہیے اگر زندگی گزارے گا تو میرے پاس آئے گا تو عرش کے سائے کے نیچے میں تجھے جگہ دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو زندگی کے 11 مہینے اپنی منچاہی کے گزار دیا، ایک مہینہ آیا تو آج رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس تشریف لایا، لیکن اس ایک مہینے کے عوض میں، اس ایک مہینے کی عبادت کے عوض میں میں نے تجھے جنت کو آراستہ کر دیا۔ 11 مہینے کی معافی تلاشی کر رہا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے، خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہے۔ پہلے عشرے میں جو 10 دن کے روزے رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت نچھاور ہو گئی، بندے کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیا اللہ تبارک تعالیٰ، اور اتنی رحمت نچھاور کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو استعانت اور اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے گا، روزے رکھے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اللہ کی کتنی رحمت اس کے اوپر نچھاور ہو رہی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے۔ پھر دوسرا عشرہ آیا مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، جب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ زمین پہ کھڑا اپنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، کیا مانگتا مانگ میرے بندے، حل من مستغفرین، آج میں تیری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، مانگ مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو لینے والا بن جا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا عشرہ جو گزرا رحمت والا تھا، یہ مغفرت کا مانگنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مانگ لے میرے بندے، گناہوں کی معافی تلاشی چاہے، مغفرت کے لیے دعا کر لے، میں آج تجھے تیری مغفرت کر دوں گا، بنا شرط کہ میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ تیرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر لے، تیرے رشتہ دار اقارب کے لیے مغفرت کی دعا کر لے، تیرے دوست احباب کے لیے مغفرت کی دعا کر لے، تیرے خاندان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر لے۔ حل من مستغفرین، میں آج تیری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں مغفرت کرنے کے لیے، مغفرت کیسے کرے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ مغفرت کس سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم اپنے گناہوں سے معافی تلاشی کر لیں۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بچپن سے لے کے آج تک، بچپن سے لے کے جوانی تک جو زندگی میں جو دکھ کی زندگی گزارا، گناہوں کی زندگی گزارا، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارا، ماں باپ کی نافرمانی کی زندگی گزارا، اور رشتہ داروں کی نافرمانی کی زندگی گزارا، اور اللہ کے ہر ایک لمحے کی نافرمانی کی زندگی گزارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے مانگ لے، آج میں تیرے لیے مغفرت کے لیے بیٹھا ہوں۔ مغفرت کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، لیکن مغفرت کی دعا مانگنے میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک اس مقدس مہینے کے اندر 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، ایک روزے دار کو افطار کے وقت خوشی دیتے ہیں، اور ایک تو قیامت کے روز خوشی دیتے ہیں۔ روزے دار کے وقت، روزے دار کو افطار کے وقت اس بات کی خوشی دی جاتی ہے
جب روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فرشتے اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہا کرو. تو فرشتے آمین کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں. افطار کے وقت جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا. یہ سب سے بڑی خوشی اللہ تبارک تعالیٰ نے افطار کے وقت بندوں کو اپنے نازل فرمایا، بندوں کو عطا فرمایا کہ میں نے دو خوشیاں عطا فرماؤں گا. ایک تو افطار کے وقت روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دوسری خوشی قیامت کے روز دیتا. افطار کے وقت ہم بیٹھتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً ہم افطار کر لیں، کھا لیں، نوش کر لیں، پانی پی لیں. لیکن نہیں، اس وقت جو طلب ہوتی ہے، بھوک کی طلب، پیاس کی شدت کی طلب، اس وقت اللہ سے جو دعا مانگتا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا اور مجھ سے طلب کرتا ہے، اے بندے مانگ، کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ جب تک عطا میری ختم نہیں ہوتی تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے. ہمیں دعا کی فرصت نہیں، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہاں تک کہ افطار کے وقت جو روزہ کھولنے کی دعا ہوتی وہ بھی ہمیں دعا یاد نہیں ہے. مشہور دعا کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ روزہ کھولنے کی دعا ہے. اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پہ ایمان لایا ہوں اور تجھے پہ بھروسہ کیا ہوں اور تیرے ہی رزق پہ افطار کرتا ہوں. اس کے بعد ہم نوش کرتے، افطار کرتے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو ادا بہت پسند آتی ہے. اس لیے فرمائے روزے دار ہم جو دعوتیں دیتے ہیں، روزے داروں کو کھانا کھانے کے بعد، افطار ہونے کے بعد کہتے ہیں روزے داروں کو دعوت دی جا رہی ہے تو تشریف رکھیے، کام کا انتظام کیا ہے، کام کا انتظام کیا گیا. لیکن روزے دار کو اس وقت وہ خوشی ملتی ہے جب وہ تڑپتا ہے، روزہ کھولتا ہے، اس وقت کی دعوت اللہ کو محبوب ہے. افطاری کرانا، اگر کوئی شخص نے کسی کو ایک کھجور، ایک چھوارا کھلا دیا یا ایک گلاس لسی یا شربت پلا دیا، اس کو پیٹ میں سیراب کر دیا، افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. جب کسی نے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھ کر اگر 100 آدمیوں کو افطار کے وقت افطاری کرایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 101 روزے کا ثواب عطا فرمائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ افطار ہو گیا، نماز ہوگی، اس کے بعد روزے داروں کو افطار کے بعد روزے داروں کو دعوت دی جا رہی ہے. جبکہ روزہ ختم ہو گیا تو اس کا ثواب کہاں سے؟ اتنا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت تو بھوکا ہوگا، تو پیٹ کی بھرنے کی تلاش ملے گا، پیٹ بھر کے چلا جائے گا. لیکن افطار کے وقت جو دعوت دی جاتی ہے، جو شربت پلایا جاتا ہے، جو پانی پلایا جاتا ہے، کھجور پلایا جاتا ہے، کچھ اور اشیاء پلا کے اس کو سیراب کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو جنت دے رہا اس کا بندہ. لیکن ہم افطار کے وقت کی جو دعوت ہے اللہ کو محبوب ہے اور بندے کو اس وقت طرف ہوتی ہے، اس وقت بندہ طرف کے جب جوش کرتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا ثواب ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے داروں کو دعوت دی جا رہی، جبکہ تمہارا روزہ ختم ہوگا افطار کے وقت تو روزے داروں کی دعوت. لیکن خاص کر کے جو دعوت ہوتی ہے افطار کے وقت کی جو دعوت ہوتی ہے، وہ انسان جب تڑپتا ہے، بھوک کی شدت سے، پانی کی تکلیف کی، پانی کے پیاس کی شدت سے تڑپتا ہے، اس کو شربت پلایا جائے، اس کو کوئی چیز کھلایا جائے، نوش کر کے سیراب ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے. تو بتاؤ کہ افطار میں کتنا ثواب ہے؟ اجر عظیم ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے چھوارا کھلا دیا، کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا، کسی نے لسی پلا دیا، کسی نے شربت پلا کے اس کو سیراب کر دیا، اللہ کو جنت عطا فرمائے. لیکن آج پہلے لوگ ہم دعوت دیتے ہیں، کوئی افطار کو بلایا جاتا ہے تو سب اس میں شرکت حاصل کرتے ہیں. لیکن اتنا پاک روزہ ہوتا ہے ہمارا، جو ہماری ایک اشیاء جس کے پاس موجود نہیں ہے، اگر نمک کے تھوڑے سے بھی روزہ کرے تو کتنا ثواب ہوگا. لیکن آج ہم نئے لوگوں کا اجر عظیم ثواب عطا فرما رہا ہے، اجر عظیم ثواب دے رہا ہے اس کو جو اس کے افطار سے نوش کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو بتاؤ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے. تو ایک انسان کسی کو
خوشی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو روزگار سے دو خوشیاں رکھا، ایک دنیا کے اندر افطار کا روزدار دعا کرتا ہے اس کی دعا پر وضو نہیں کرتا، اس کی دعا پر وضو نہیں کرتا، ہر ایک مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے مغفرت چاہ رہے ہیں تمہاری آج مغفرت کروں گا، ہر ایک روزی کا طلبگار جو مجھ سے روزی طلب کرے اس کو روزی میں اضافہ کروں گا، ہر ایک عمر بڑھانے کے نیت کرنے والا جو میں اس کی عمر میں اضافہ کروں گا، ہر من مستغفرین ہر ایک مغفرت چاہنے والا اندر کی مغفرت کروں گا، تو مغفرت کا اشرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا اشرا آنے والا ہے جہنم سے خلاصی کا، تو جہنم سے خلاصی کب ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ایک جانے گا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، روزے رکھے گا، تراویح نماز پڑھے گا، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاص کر دے گا اور آگے جنت کو آرام سے کر دیے۔ دوسری خوشی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قیامت کے روز عرش عظیم کے سارے جنوب سے بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے منہ سے رسولی کی خوشبو آتی ہے، مشکل کی خوشبو آتی ہے، آج روزگار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے انسان ان کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزگار کے منہ کی خوشبو جو ہوتی ہے میرے سامنے اسی سے زیادہ پسند ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ روزگاروں کی فضیلت کیسی ہے؟ اس رمضان مبارک کے فضیلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزگار کی فضیلت کو بنا دیا۔ اے بندے تم نے میرے لیے روزہ رکھنا، میری ڈر کی وجہ سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، پیاس لگتی تھی پانی شام میں رہتا تھا، لیکن طرف لگتی تھی پانی میری اجازت کے بغیر نہیں پیتا تھا، بھوک لگتی تھی تیرے سامنے کوئی کھایا کیا کرتا تھا تجھے بھی اجازت ہوتا تھا لیکن پیسے نہیں دیتا تھا، بھوک لگتی تھی پیٹ میں جلن ہوتی تھی لیکن میری ڈر کی وجہ سے اور میری اجازت کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کا اجر میں دوں گا، کیا نہیں اللہ تعالیٰ جنت دی، اس کا بچہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ عرش عظیم کے سائے میں قیامت ہولناک منظر ہوگا، قیامت کی وہ بہت بڑا دن ہے، قیامت کا برجال اور تڑپتی ہوئی دھوپ اور زمین پہ اللہ تعالیٰ فرمائے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا العروش عطلت، ایسا ہولناک منظر ہوگا تو سورج بے نور ہو جائے گا، سورج زمین پہ ڈوب جائے گا، ستارے زمین پہ گریں گے، والے پہاڑ کو ہوا میں روح کی گاڑی دانوں کی طرح اللہ کو ہوا میں اڑائے گی، ہوا میں اڑائے گی اللہ کے اندر اسی لیے دیوار ہلکی ہوئی منفوش اور زمین میں بولنے کی طرح لپٹ دیا جائے گا اور پہاڑ اور ہوا میں روح کی گاڑیوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اس قیامت کے منظر کے اندر بہت راست منظر ہوگا، سب پریشان ہو گئے، سب کو اپنے اپنی فکر ہوگی، کوئی بات پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے کا پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے کا پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر کا پسینے میں ڈوبا ہوگا، سب پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو بلائی ہے، آواز دی ہے میرے بندے تو نے میری جان کی وجہ سے میرے اجازت کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا تھا اور میری اطلاعات کو بیان کرتا تھا، میرا قرآن پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میری نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں خدا ہونے نہیں دیتا تھا، آج میں تجھے آواز لگاتا ہوں، آج مجھے دعوت بنا ہے، میرے دعوت سے بہت کے جمع ہو جائیے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھائیں گے، اس ہولناک منظر کے روز، اس قیامت کے منظر کے روز، اس تحریر کا مقام کو اللہ تعالیٰ کو جزائے کو دسترخوان بچھا کے کھانا کھلائیں گے۔ تو بتاؤ کہ روزگار کی اہمیت کیا ہو، لوگ رش کریں گے، لوگ پریشان ہوں گے، یہ ہمارے کون سے لوگ ہیں، ہم تو پریشانی میں گھسے جا رہے ہیں، تکلیف میں گرے ہوئے ہیں، اگر یہ کون سے لوگ ہیں جو خبروں سے اٹھ کے بھاگے اور تم نے عرش کے سائے کے پیچھے بلایا اور یہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھلایا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں دنیا کے اندر ایک مہینہ میں نہیں دیا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ دیا تھا،
بندے روزہ رکھتے تھے اور بندے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو جلا دیا. آج وہ گناہوں سے پاک ہوئے اور میرے لیے بھوکا پیاسا رہتے تھے. آج میں ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے رہا ہوں اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھلا رہا ہوں. کیونکہ بھوکے پیاسے رہتے تھے اور تم کھانا کھایا کیا کرتے تھے, پانی پیا کرتے تھے, سگریٹ پیا کرتے تھے, دوبارہ ہوتے تھے, پوریا کھاتے تھے, بیڑیاں پیتے تھے, سگریٹ پیتے تھے, اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں. اس وقت اتنا مبارک مہینہ میں نے دیا تھا, عطا کیا تھا, تم نے اس مہینے کو نہیں جانا, اس کی قدردانی نہیں کی, اور آج تم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ میری قدر کیے. رب چاہی زندگی گزارے, من چاہی زندگی کو چھوڑ دے. تم نے من چاہی زندگی گزارا اور رب چاہی زندگی کو چھوڑا تھا. یہ تو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کیے, جس کی وجہ سے میں نے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیا اور دسترخوان بچھا کے ان کو کھانا کھلا رہا. تو بتاؤ یہ کتنی بڑی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرمائے. ایک افطار کے بعد روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے. دوسرا عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھلا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود کھلا رہے. تو کتنا عظمت ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ. بتائیے جنگ بدر تھا, اسی مہینے کے اندر 70 رمضان کو جنگ بدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سے 313 آدمی تھے اور کافروں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں پڑا ہوا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ اچھی دلیری زمین, پانی والی زمین کو کافروں نے قبضہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں ریتیلی زمین آئی. ریتیلی زمین, پانی ان کے طرف چلا گیا, خشکی ان کی طرف آ گئی. دیکھتے کیا ہے کہ جنگ بدر ہے اور دم کا قافلہ چھڑا ہوا ہے, تو منتظر ہے, انتظار کرے ختم ہونے والی جنگ بدر. ایک عورت نے تشریف لائی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. آگے فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو پھیلایا. فرمانے لگی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے مجھے کوئی دستیاب نہیں, کوئی چیزیں دستیاب نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی روپیہ نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی گھوڑا نہیں, کوئی ہتھیار نہیں, کوئی تلوار نہیں. میں آپ کی کیسے مدد کروں, بلکہ میں نے اپنے سر کے بال کو اٹھا کے رکھا ہے, آپ کے ہاتھ میں اپنے بال کو رکھتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیا ہے, تو کہنے لگی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا پوچھا کہ اللہ کے نبی کو کیا دوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس کی وجہ سے میں نے اپنے بال, سر کے بال کو اٹھا کے رکھ دیا اور اس بال کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں, آپ کے ہمراہ کر رہی ہوں کہ میرے اس بال جنگ میں تو میرا کوئی حصہ شامل نہیں, لیکن میرے بال کام آ جائے کہ آپ کے کسی صحابی کے سواری کا مفید بن جائے, میرے بال رسی بن جائے, تاکہ میرا بھی اس جنگ بدر میں میرا حصہ شامل ہو جائے. تو کیسی وہ قربانیاں تھیں, وہ کیسی قربانیاں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس حالت میں. پھر دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لے جنگ بدر ہو رہا ہے. ایک صحابی نے کھجور کی تھیلی تھی, تھیلی میں کھجور لے کے کھاتے ہوئے آ رہے, کھا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے صحابی, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے, کس بات کی جنگ ہے, کس بات کی لڑائی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کفر اور اسلام کے بیچ کی لڑائی ہے. جو جنگ بدر 70 تاریخ رمضان کو جنگ بدر شروع ہوا, جب یہ کفر اور اسلام کے بیچ کی جنگ ہے. تو صحابی جو کھجور کھا رہا تھا فرمان لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہونے سے کیا ملے گا. صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابی اس جنگ میں شریک ہونے والے کو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں, اس کو جنت ملے گی. تو صحابی کے ہاتھ میں جو تھیلی تھی, کھجور بھرے پڑے تھے, کھجور کھا رہا تھا, اس تھیلی کو پھینک دیا. وہ کیسا جذبہ ہے صحابی کرام کا, کھجور کو پھینک دیا اور انہوں نے جب کھجور چاوا جا رہا تھا اس منہ کے اندر سے انگلی ڈالا اور کھجور کو نکال کے پھینک دیا اور تلوار دیا اور جنگ میں شامل ہو گیا. لڑتا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ٹکڑے ہو گیا. تو کیسی قربانیاں دیے,
ایسے جنگ کے حالات میں کہ اپنے آپ کو سب کچھ چھوڑ دیا، تن من جان تمام دن کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی. لیکن ہم آج کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے اختیار کرنے کے لیے ہم اپنی قربانی دیتے ہیں. اللہ کے لیے ہم قربان ہو رہے، اسلام کے لیے قربان ہو رہے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 خوشیاں تمہیں دیتا ہوں، ایک تو افطار کے وقت اور روزے دار کو افطار کے وقت، اور میدان حشر میں قیامت کے وقت عرش کی سائے کے نیچے روزے دار کو دسترخوان بچھا کے کھانا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھتے کیا کہ جنگ بدر کا معاملہ ہے، ایک عورت آتی ہے، آگے فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ یتیموں کا سہارے کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ میرے 2 لڑکے ہیں، ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لڑکے ہیں، میں ان کو آپ کے سپرد کر دیتی ہوں، جنگ بدر میں شامل کر لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ یتیموں کا سہارا ہے، اس کو آپ کے سپرد کر دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ محبت دیکھے، یہ قربانی دیکھے. اللہ تعالیٰ فرمائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے، عبد الرحمن اس وقت ساتھ رکھو، ایک دائیں جانب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بائیں جانب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کھڑے ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. تو ایک لڑکے نے پوچھا اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو گالی گلوچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے، وہ ابو جہل کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا. تو ابو جہل کے تعاقب میں پڑے ہوئے ان معصوم لڑکے ہیں، یتیم لڑکے ہیں، عورتیں ان کو جنگ بدر میں سپرد کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لڑکوں تم خاموش بیٹھو، تم لڑتے ہو، تم بھی لڑ نہیں سکتے، وہ تمہیں مار کے ٹکڑے کر لیے نعوذ باللہ. نہیں، ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل کہاں ہے، ہم اسے وار کریں گے، اسے نشاور کریں گے. دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل، تو 2 لڑکوں نے ایسا بھاگا رفتار گھوڑے کی شکل میں، اور ابو جہل کو دیکھتے کیا ہے کہ 2 پیر کاٹ ڈالے. ابو جہل زمین پہ گر گیا، اور لڑکے نے کہا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے صحابی آؤ، ہمیں اس کی گردن گلا کاٹنے نہیں آتا، اور اس کا گلا کاٹو. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ کے، اور ابو جہل کے گلے کو کاٹنا شروع کیا. ابو جہل بہت بڑا طاقتور تھا، کافر تھا اور بہت بڑا طاقتور تھا. کہا کہ مجھے اوندھا لٹاؤ اور میری گردن کو کاٹے، اور لوگ دیکھے تو کہیں گے کہ اسلام کے دشمن کا سر نہیں بلکہ سردار کا سر ہے. تو بتاؤ کہ کیسی طاقت تھی. اس میدان کے اندر ان 2 بچوں نے شہید ہو گئے، اپنے قربانیاں دی. ماں نے اپنے اولاد کو قربان کر لیا، کسی نے اپنے بال کو مڑا کے قربانی میں حصہ شامل کر لیا جنگ کے اندر. ہم کون سی قربانیاں دے رہے بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کے اندر جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا اس مہینے کے اندر، اور وہ 100 سال تک اگر روزہ رہتا رہے، چاہے بارش کا مہینہ ہو، چاہے گرما کا مہینہ ہو، چاہے سرما کا مہینہ ہو، اگر 100 سال تک ہر مہینے کے 365 دنوں کے اندر، ہر سال کے 365 دنوں کے اندر 100 سال تک روزے رہتا رہے گا، تو ایک روزے کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچے گا. ہم کسی عذر کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں اور روزے کو ترک کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، اگر تم تکلیف میں روزے میں تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں تب بھی تمہیں مرنا ہے، اور روزہ رکھنا بھی ہے، موت آئی تب بھی تمہیں مرنا ہے. اس موت کے وقت کی طرف سے پناہ مانگو.
وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی اماں بچانے والی نہیں، کوئی باپ آنے والا نہیں، کوئی مولوی صاحب آنے والا نہیں، کوئی عالم آنے والا نہیں، کوئی مفتی آنے والا نہیں، کوئی خالی آنے والا نہیں، کوئی بخاری آنے والا نہیں، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا. ہمارے اعمال ہی ہمارے مددگار ہوں. ہم اعمال والی جماعت بنانے کی کوشش کریں. جب بھی کریں جو بھی کرے چھوٹا سا عمل کیا نہ ہو خالص اللہ کے لیے کرے. یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری ناکامیابی ہے. ہم کیا سمجھتے دنیا کے اندر ہم کوئی اچھا کام کر لے ہمیں کامیاب بن لے لوگ ہماری واہ واہ کرے تو دنیا ختم ہونے والی ابتدا بھی واہ واہ کرے ختم ہونا ہے. دنیا کو ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے اور آخرت کی دامدور زندگی ہے تو آخرت کی زندگی کروڑوں بڑا جینا ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا. کچھ ہولناک منظر مجھے اور آپ کو سب کو دیکھنا ہوگا کہ عالم کیسا ہوگا. ہولناک منظر ہوگا. الخاریات ملخاریات وما ادراک ما الخاریات. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے. وہ کیسا ہوگا؟ ستارے زمین پہ گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اربوں کمرے والے پہاڑ کو چلا دیے جائیں گے، ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور اونٹ نے اپنے حمل گرا کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جنگلے بھاگیں گے. تو بتاؤ کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ 1 مہینہ میں تمہیں دیا، برکت والا دیا، رحمت والا دیا، مغفرت والا دیا اور جہنم سے تلاقی والا مہینہ دیا. اس میں جہنم سے تلاقی چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگ لو. روزہ رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لو. یہ اللہ کا راضی ہونا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ کا ناراض ہونا یہ ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.